اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو، مردار کو، ان چیزوں کو حرام کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام کے اوپر پکاری جائے، یعنی غیر اللہ کے نام کی نظر ہو، نیاز ہو، یا غیر اللہ کے نام کی ذبح ہو، وہ چیز اہل ایمان کے اوپر حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حج کے ایام کا ذکر کیا اور اشہر حرم کا ذکر کیا کہ جو مہینے حرمت والے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر انسانوں کا ظلم کرنا، قتال کرنا، لڑائی کرنا یہ بالکل جائز نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا۔ پھر آگے چل کے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جو ہے وہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جانے کا اور اسلام کو ہر اعتبار سے اپنا لینے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ مذہب ان 5 چیزوں کا نام ہے جن کو ہم عبادات کہتے ہیں، اور دین پوری زندگی کا نام ہے اور پوری زندگی کو گزارنے کے طریقوں کا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام کو ہمارے لیے بطور دین پسند کیا ہے، یعنی اسلام کے اندر جو مذہب کا پورشن ہے یا مذہب کی جو 4-5 چیزیں عبادات کے تصور سے یا عقیدے کے تصور سے ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے بطور دین پسند کیا ہے، جس کا آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی ابتدا میں 3 آیت میں ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مسائل میں سے بعض مسائل جو عورتوں کے ہیں اور نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، ان مسائل کے اوپر آج کل بڑی بحث چل رہی ہے جی، اور آپ اگر دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، خاص طور پہ ابھی 8 مارچ گزرا ہے تو بعض لوگوں نے یہ بڑے جملے، بازاری قسم کے جملے کسے جی کہ اہل ایمان اور ان کے جو علماء ہیں وہ تو عورتوں کے مسائل سے ان کی پوری کی پوری فقہ باہر ہی نہیں نکلتی، یعنی عورتوں کے مسائل، حیض کے مسائل ہیں، نفاس کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، اور یہ فلانے ڈھمکانے مسائل ہیں۔ علامہ ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 40 کے قریب مسائل ایسے ہیں کہ جن مسائل کا حل خواتین کے، عورتوں کے مسائل میں سے 40 کے قریب مسائل ایسے ہیں کہ جن مسائل کی تان ٹوٹتی ہے تو اس چیز کے اوپر جو عورتوں کو ماہواری کے ایام آتے ہیں اس کے ساتھ 40 مسائل منسلک ہیں، نکاح کے، طلاق کے اور عدت کے۔ یہ اتنے اہم مسائل اس ایک مسئلے کے اوپر آ کے وہ منتج ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مسئلہ ایسا نہ ہوتا تو ان چیزوں کو قرآن مجید میں ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق 2 دفعہ ہے، وہ طلاق کے جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 دفعہ طلاق ہے۔ اس بات کو سمجھنا اور واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں لوگ لا تعداد طلاقیں دیتے رہتے ہیں، یا اسلام سے قبل ایسا تھا کہ لوگ ہزار طلاقیں دیتے، پھر باقی رکھتے، پھر رکھتے، پھر چھوڑتے، پھر رکھتے اور پھر چھوڑتے۔ اسلام نے آ کے اس اختیار کو لمٹ کیا، اس کی حدود وہ مقرر کی ہیں، استحصال سے بچایا ہے، ظلم سے بچایا ہے۔ کبھی اس اینگل سے بھی جو ہے وہ آپ آ کے دیکھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ طلاق رجعی 2 دفعہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو وہ اس طلاق کے بعد عدت کا انتظار کرے، عدت کے گزر جانے کا، اور اس میں دی گئی طلاق کا اعتبار سچی بات ہے یہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ 1 دفعہ طلاق اور پھر عدت کے گزر جانے کے بعد پھر دوسری طلاق، یہی طریقہ ہمارے ہاں لوگوں کی سچی بات ہے کہ وہ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر واضح فرمان ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا کہ ایک ہی مجلس کی 3 طلاقیں تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا تم نے اللہ کی کتاب سے کھیلنا شروع کر دیا ہے اور میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں، یعنی میرے ہوتے ہوئے تم نے یہ حشر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ جس بندے کی جو ہے وہ پارا ہائی ہوتا ہے تو وہ 3 طلاقوں سے کم ہائی ہوتا ہی نہیں، حالانکہ یہ مکروہ اور بدترین بدعتی عمل ہے۔ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں ساتھ میں رہنا ہے، طلاق کا لفظ کہو، لکھ کے دو، بول کے کہو، کچھ بھی کہو، اور اس کے بعد عدت گزرے گی، نکاح ختم۔ پھر دلیل، اور پھر وہ اتنے بڑے 10 پیجز کے آپ کو لکھے ہوئے فتوے ملتے ہیں، پیڈ فتوے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، اور بھائی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے کے اوپر، حج تمتع کے مسئلے کے اوپر اختلاف ہوا اپنے باپ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کسی نے کہا
آپ کے ابا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ حج و تمتع کے لیے تم نہیں جاؤ گے، اور تم عبداللہ تم حج تمتع کے لیے جا رہے ہو. تو جس حمیت والا جواب تھا سیدنا عبداللہ ابن عمر کا، کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا، ام امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے باپ عمر بن خطاب کی بات کو پیروی کی جائے گی یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا؟ تو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور خود سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے، انہوں نے بسند حسن نقل کیا اس بات کو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو آرڈیننس تھا، یہ بطور حاکم تھا، بطور حکمران تھا کہ ایک شخص جو ایک مجلس میں ایک وقت میں 3 طلاقیں دے گا اس کی 3 شمار ہوگی اور اس کے بعد اس کو رجوع کا اختیار نہیں ہوگا. یہ بطور حاکم فیصلہ تھا اور اس سے رجوع ثابت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر کہا کرتے تھے ندمت علی ثلاثۃ اشیاء، میں 3 چیزوں کے اوپر ایسا نادم اور شرمندہ ہوا کہ مجھے اس سے زیادہ کبھی کسی چیز کے اوپر ندامت نہیں ہوئی. ان 3 چیزوں میں سے ایک یہ تھا کہ میں کاش 3 طلاقوں کے فتوے کو 3 جاری کر کے یہ آرڈیننس جاری اور پاس نہ کرتا کہ 3 ہی شمار ہوں گی. رسول اللہ کا فیصلہ ہے بھائی. رکانہ بن عبد یزید کا مسئلہ آیا، ایک مجلس کی 3 طلاقیں تھی تو رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا افی مجلس واحد، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، ہاں یا رسول اللہ مجلس ایک میں، مجلس واحد میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، تو لوٹ جا کے رجوع کر، اور ایک مجلس کا کم از کم جو معنی اور مفہوم ہے، بعض لوگوں نے تو اس کا جو معتبر میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، ایک شخص نے اگر طلاق دی تو ایک اگلی عدت گزرنے تک، عدت کا مطلب 90 دن کم از کم یا 3 حیض گزرنے تک، یہ ایک عدت کا پیریڈ ہے. اس میں طلاق کو دوبارہ دہرانا ہی نہیں چاہیے. اور بعض علماء کے ہاں تو اس کے اندر دی گئی طلاق وہ معتبر ہی نہیں ہے، وہ شمار ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ بعض کے ہاں تو شمار ہی نہیں ہوتی. باقی اس پہ انشاءاللہ العزیز ہم کل یا کسی وقت بات کر لیں گے.